کی فرضیت کے تعلق سے، حج کی اہمیت کے تعلق سے کلام فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، حج کا لغتاً میننگ ہے قصد اور ارادہ کرنا، اور شرعی اعتبار سے ایام مخصوص جو شریعت کی جانب سے ہیں، ان میں وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ کرنے کا نام شرعی طور پر حج کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں حج کی فرضیت کا ذکر ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے گھر کا قصد و ارادہ کرنا یہ لوگوں پر لازم ہے، وہ جو استطاعت رکھتا ہو، اور اگر جو اس سے انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے حج کی فرضیت کا حکم ثابت ہوتا ہے، لہٰذا ایسا شخص جس کے اندر تمام نفس وجوب اور وجوب ادا کی شرائط جمع ہو جائیں، زندگی میں پہلی مرتبہ تو اس پر حج کرنا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض قرار پاتا ہے۔ اگر کسی نے مشروط منت مانی کے کام ہو تو میں حج کروں گی، تو اس کے لیے حج کی ادائیگی جب اس کا مقصود پورا ہو جائے اس کے بعد واجب ہے، لیکن اگر مطلقاً منت مانی تھی تو پھر جو ہے وہ حج کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حج کیا جاتا ہے وہ نفلی ہوتا ہے۔ جہاں تک احادیث طیبہ کا تعلق ہے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں حج کی فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران خطبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، کیا ہم پہ ہر سال حج کی ادائیگی فرض ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے 3 مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا، سرکار خاموش رہے اور پھر فرمایا نہیں، صرف ایک بار، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ اسی طریقے سے حج کی ادائیگی استطاعت ہونے کے باوجود نہ کرنے والے کے لیے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو بہت ساری متعدد احادیث حج کی فضیلت میں بھی وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ مسلم اور بخاری دونوں کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی کہ پھر کون سا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی پھر کون سا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جس نے حج کی ادائیگی کی اور اس کے دوران جو ہے یہ تمام فحش کلامی اور بری باتوں سے بچا رہا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی دنیا میں پیدا کیا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی روایت کی گئی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور یا سونے کو آلودگی سے پاک صاف کرتی ہے۔ اس موقع پہ ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، درود پڑھتے رہیں۔ بریک سے قبل عالمہ صوبیہ شاکر حج کی اہمیت اور حج کی فضیلت اور فرضیت کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کلام فرما رہی تھیں۔ جی اپنی بات مکمل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کو حدیث عرض کر رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو انسان سے ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے سے میل کو دور کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وقوف عرفہ کرنے سے انسان کے اوپر جو حقوق اللہ میں کوتاہی کی وجہ سے گناہ لازم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مزدلفہ میں رہنے کی وجہ سے حقوق جو بندوں کے حق تلفی وغیرہ کی ہوتی ہے اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس میں بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو عبادت ہم نے معاذ اللہ قضا کی اس کی ادائیگی ہم پر لازم ہی رہتی ہے، وہ معاف نہیں ہوتی۔ اسی طرح بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں کی ہیں ان میں معافی اور تلافی ہمیں کرنی ہی ہوگی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش رکھی ہے بلکہ اس میں ثواب بھی کثیر ہے، لہذا جس کو استطاعت ہو اسے سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ طے کرنا چاہیے۔